جسے ابراہیم نے مانگا اسے محمد کہتے ہیں، اور جسے محمد نے مانگا اسے عمر کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلیل القدر صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں کہ جن کے متعلق رسول خدا نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی حیات مبارکہ میں رسول خدا نے جنت کی بشارت سنائی۔ خلیفہ دوم جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب فاروق تھا۔ آپ کی کنیت حفص اور لقب فاروق اعظم ہے۔ آپ ایک نیک دل حکمران، انصاف پسند اور رحم دل انسان تھے۔ آپ کے دور حکومت میں آپ اپنا بھیس بدل کر مدینے کی گلیوں میں پھرا کرتے۔ آپ کو تنگ دستی یا غربت میں تڑپنا کسی کا معلوم ہوتا تو خود اپنے کندھوں مبارک پر سامان لاد کر وہاں پہنچ جایا کرتے اور ان کی مدد فرمایا کرتے۔ آپ اس قدر انصاف پسند تھے کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی رعایا کو کسی بھی قسم کی تنگ دستی کا سامنا نہ ہوتا۔ آپ ہی وہ صحابی ہیں کہ جو فرمایا کرتے تھے کہ اگر عمر کے دور حکومت میں ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو دن قیامت اللہ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ محمد کے شیر کی شہادت اس قدر دردناک ہوئی کہ ایک دن 27 ذی الحجہ سن 23 ہجری بدھ کے دن آپ مسجد میں نماز فجر کی نماز ادا کر رہے تھے اور تمام صحابہ کرام آپ کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے آپ پر زہر آلود خنجر سے حملہ کیا۔ اس بدبخت نے آپ پر 3 دفعہ وار کیا اور آپ زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آگے بڑھ کر نماز کی امامت فرمائی اور وہ بدبخت بھاگتے ہوئے تقریباً 13 کے قریب صحابہ کرام کو زخمی کر گیا، جن میں سے 7 شہید ہو گئے، اور بعد میں پکڑے جانے پر اس بدبخت نے خودکشی کر لی۔ جب آپ کو بے ہوشی کی حالت میں گھر لایا گیا، ہوش آنے پر آپ نے فرمایا کہ مجھ پر حملہ کرنے والا کون تھا؟ جب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ پر حملہ کرنے والا ایک مجوسی غلام تھا تو اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے آپ پر خشیت الہی طاری ہو گئی، کیونکہ آپ پر حملہ کرنے والا کوئی مسلمان نہ تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو حکم دیا میرا سر گود سے اٹھا کر زمین پہ رکھ دیں تاکہ اللہ پاک مجھ سے رحم و کرم کا معاملہ فرما سکے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تسلیاں اور بشارتیں دیتے رہے۔ 3 دن کرب میں گزرنے کے بعد محمد کا یہ شیر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یکم محرم الحرام 64 ہجری کو تقریباً 62 سال کی عمر مبارک میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور آپ نے یوں جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کا نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ حضرت علی، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو آپ کی آرام گاہ میں لٹایا، اور یوں اسلام کا ایک اور سچا سپاہی 62 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کے بھیس کلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے۔ نجف اس عہد کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں، نجف اس عہد کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں، عمر تیری خلافت کا وہ زمانہ یاد آتا ہے، عمر تیری خلافت کا وہ زمانہ یاد آتا ہے۔ سلام ہو محمد کے اس شیر، اسلام کے سپاہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔